नाज़रीन आदाब, स्पीड न्यूज के साथ आप सबसे मुखातिब हूं मैं हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख की अहम खबरों के साथ। पहलगाम की तारसर झील में बुध के रोज गर्क होने वाले 2 अफराद में से लदरवट के मुकाम पर टूरिस्ट गाइड शकील अहमद की लाश बरामद कर ली गई है। उत्तराखंड के सैयाह डॉक्टर महेश की तलाश जारी है। मकामी लोगों के मुताबिक शकील ने डॉक्टर महेश की जान बचाने की गर्ज से काफी मशक्कत की। इसकी वजह से वो खुद भी तारसर झील की तेज लहरों में बह गए। शकील की इस कुर्बानी को सयाहती सनत से वाबस्ता अफराद एक बड़ी कुर्बानी के तौर पर देख रहे हैं। मकामी लोग भी शकील की इस बहादुरी को सलाम पेश कर रहे हैं। इनका कहना है कि शकील ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि कश्मीर के लोग दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान पर भी खेलने से पीछे नहीं रहते। जिला उधमपुर में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर समरौली के नजदीक शदीद बारिश के नतीजे में लैंड स्लाइडिंग के बाद बड़े बड़े पत्थर निकल गए। इसके नतीजे में जम्मू श्रीनगर शाहराह मुकम्मल तौर पर बंद हो गई। बड़े बड़े पत्थर सड़क पर गिरने से बहाली के काम में रुकावट पैदा हो गई। हुक्काम ने बड़े बड़े पत्थरों को धमाके के जरिए उड़ाने का फैसला किया। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह तीसरे रोज भी ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद रही। जिला रामबन के कई मुकामात पर मारोक टनल, बेटरी चश्मा, केला मोड़ पर भारी पस्सियां और मलबे की वजह से शाहराह पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुकम्मल तौर से बंद रही। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर बानेहाल के नजदीक सड़क के एक हादसे में मोहाली चंडीगढ़ से ताल्लुक रखने वाला एक मोटर बाइकर जख्मी हुआ है। उसे बानेहाल अस्पताल से श्रीनगर मुंतकिल किया गया। पुंछ में मुगल रोड को ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बहाल कर दिया गया है, जिसके बाद पुंछ से कई गाड़ियां कश्मीर की तरफ रवाना हुई। शदीद बारिश और बर्फबारी की वजह से सड़क पर पस्सियां गिरने से रोड को बंद कर दिया गया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा, सबका मिलकर इलेक्शन लड़ने का वक्त अब चला गया है। वो श्रीनगर में मीडिया से बात कर रहे थे। उमर ने कहा, अग्निपथ स्कीम के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरे स्पॉन्सर्ड नहीं हो सकते थे। उनका कहना है कि कुछ अनासिर ने ताहम इन मुजाहरों से फायदा उठाने की कोशिश जरूर की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, इस वक्त उनके सदर के ओहदे के लिए उम्मीदवार बनने से ज्यादा जम्मू कश्मीर के लोगों को दरपेश मुश्किलात को दूर करने के लिए काम करने की जरूरत है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, अपोजिशन ने एक मजबूत और काबिल शख्स को सदारती ओहदे के लिए उम्मीदवार बनाया है। असेंबली इंतखाबात के लिए इत्तेहाद से मुताल्लिक एक सवाल के जवाब में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, जम्मू कश्मीर के हुकूक और तशख्खुस के लिए सबको मुत्तहिद होना पड़ेगा। एलजी मनोज सिन्हा ने स्मार्ट मीटर लगाने की इजाजत न देने वालों को सख्त पैगाम दिया है। एलजी ने श्रीनगर में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा, ऐसे लोगों को अपनी ज़हनियत को बदलना होगा। एलजी ने श्रीनगर में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया। इनमें श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और स्टारम वाटर ड्रेनेज स्कीम शालाटंग शामिल हैं। सीनियर बीजेपी लीडर अशोक कौल ने कहा, टारगेट किलिंग्स में न सिर्फ कश्मीरी पंडित और हिंदू मारे गए, बल्कि इससे ज्यादा तादाद में मकामी मुसलमानों को हलाक किया गया। डाक बंगला कोलगाम में पार्टी की वर्कर्स मीटिंग मुनक्किद हुई। जेके वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी, जिला सदर आबिद हुसैन खान समेत दीगर लीडरान ने इसमें शिरकत की। पीएम एम्प्लॉयमेंट स्कीम के तहत काम करने वाले कश्मीरी पंडित मुलाजमीन ने दिल्ली के जंतर मंतर पर गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल करने का इंतबाह दिया। पंडित मुलाजमीन वादी में सिक्योरिटी के हालात बेहतर होने तक उन्हें जम्मू मुंतकिल करने का मुतालबा कर रहे हैं। जिला पुलवामा के कोयल और मुल्हका देहात में गुज़िश्ता रोज नाले में तुग़यानी आने से खड़ी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। कोयल इलाके से गुजरने वाले नाले का पानी छतरीपुरा इलाके से एक ही तरफ मोड़ने से नाले में अक्सर बारिश के सबब तुग़यानी आती है। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के नजदीक नाला वातारारा में डायवर्जन एक बार फिर सैलाब की नजर हो गया है। मकामी लोगों का कहना है कि कई बार इस नाले पर मजबूत पुल बनाने की महकमा आरएनबी से मांग की गई थी, ताहम अभी तक कोई ठोस इंतजाम नहीं किया गया।
نارابل میں بارش سے پیدا شدہ سیلابی صورتحال نے لوگوں کا جینا محال کر کے رکھ دیا ہے۔ نارابل میں رہائشی مکانات کے آس پاس اور فصلوں میں پانی کے جمع ہونے سے تباہی مچ گئی ہے۔ بنی کٹھوعہ کے چدیار میں پبلک ہیلتھ سینٹر کو بارش کی وجہ سے پیدا ہوئی سیلابی صورتحال سے کافی نقصان پہنچا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ 30 برس قبل تعمیر کی گئی یہ عمارت اب غیر محفوظ ہے۔ این سی کے نائب صدر عمر عبداللہ نے ایل جی پر سیلاب کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات کرنے پر ناکامی پر تنقید کی۔ عمر عبداللہ نے کہا کشمیر کے بیوروکریٹس سری نگر شہر کو اسمارٹ سٹی بنانے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا کے سلسلے میں ضلع گاندربل کے بالتل بیس کیمپ میں تیاریاں زور شور سے جاری ہیں۔ این ڈی آر ایف، ایس ڈی آر ایف، فائر سروسز، محکمہ صحت، سی آر پی ایف، فوج، پولیس اور دیگر منسلک محکموں کی ایک موک ڈرل منعقد ہوئی۔ شری امرناتھ جی یاترا کو مکمل طور پر محفوظ بنانے اور سیکیورٹی اور آفات سماوی کے تناظر میں کسی بھی ممکنہ حادثے سے نپٹنے کی غرض سے پہلگام کے ننون یاترا بیس کیمپ میں ایک موک ڈرل کا اہتمام کیا گیا۔ فوج، پولیس، نیم فوجی دستوں اور انتظامیہ کے اہلکاروں نے اس میں شرکت کی۔ مرکزی وزیر مملکت صحت و خاندانی بہبود ڈاکٹر بھارتی پروین پوار نے جموں کشمیر میں کووڈ کے دوران محکمہ صحت کے ملازمین کے کام کی سراہنا کی۔ وادی میں سیب کے کاشتکاروں کا 2 روزہ قومی ورکشاپ اختتام پذیر ہو گیا۔ اس کا اہتمام آل انڈیا کسان سبھا اور جموں کشمیر کسان تحریک نے کیا تھا۔ محمد یوسف طارقانی سمیت دیگر ارکان نے ورکشاپ کے بارے میں میڈیا کو واقف کروایا۔ کھریو پامپور کی اسماعیل کالونی ناگندر میں لوگوں نے ایک نجی سیمنٹ فیکٹری کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ فیکٹری والوں نے 15 روز سے بستی سے چند میٹر دور ہی کانکنی سے پتھر نکالنے کا کام شروع کیا ہے۔ جموں میڈیکل کالج کے طلبہ نے جموں میں احتجاجی ریلی نکالی۔ احتجاجیوں نے یو ٹی کی پی جی سیٹوں کو آل انڈیا کوٹے میں شامل کرنے سے متعلق فیصلے کی مخالفت کی۔ جن سنگھ کے بانی شیاما پرساد مکھرجی کی برسی پر کٹھوعہ کے مکھرجی چوک پر ایک خاص پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ بی جے پی جموں کشمیر کے صدر رویندر رینا نے اس میں شرکت کی اور شیاما پرساد مکھرجی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ بھارتیہ جن سنگھ کے بانی ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی کو ان کی برسی پر یاد کیا گیا۔ جموں کشمیر بی جے پی نے جموں میں اپنے پارٹی ہیڈ کوارٹر میں ایک خاص تقریب کا اہتمام کیا۔ پارٹی لیڈروں اور کارکنوں نے آن جہانی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ بی جے پی کشمیر یونٹ نے ٹیگور ہال سری نگر میں بلیدان دیوس منایا۔ اس تقریب میں جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشان درابی اور بی جے پی کشمیر کے انچارج آشیش سود سمیت پارٹی کے سینئر لیڈروں نے حصہ لیا۔ ملک بھر سے آئے این سی سی کیڈٹس نے قوم کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے جوانوں کو پیش کیا خراج عقیدت۔ سینکڑوں این سی سی کیڈٹس نے سری نگر میں واقع آرمی ہیڈ کوارٹر پر پہنچ کر شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ٹاؤن ہال بانڈی پورہ میں ایک ادبی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ بزم شعبان بانڈی پورہ اور ضلع انتظامیہ کے تعاون سے منعقدہ تقریب کے دوران صوفی شاعر محمد منور پروانہ کے ایک کشمیری شعری مجموعے کی رسم رونمائی یہاں انجام دی گئی۔ ساہتیہ اکیڈمی دہلی کی جانب سے ڈگری کالج پلوامہ کے شعبہ کشمیر کے اشتراک سے نامور شاعر اور قلمکار مرحوم عبدالرحمان آزاد کی یاد میں ایک خاص تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ نامور شاعر اور قلمکار عبدالرحمان فدا موجود تھے۔ ایل اے ایچ ڈی سی کرگل کے ایگزیکٹو کاؤنسلر سید آغا عباس رضوی نے دہلی میں پیس انڈیا شانتی دوت ایوارڈ تقریب میں حصہ لیا۔ اس موقع پر وہ مہمان خصوصی تھے۔ انہوں نے منتظمین کو اپنی مبارکباد پیش کی۔ تنظیم المکاتب لکھنؤ کی جانب سے ضلع پلوامہ کے حاجی کھلو گانگو میں سالانہ دینی تعلیمی کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ تنظیم المکاتب کے زیر انتظام جنوبی کشمیر سے تعلق رکھنے والے مکاتب امامیہ سے وابستہ طلبہ نے تعلیمی اور تربیتی مظاہرے، تقاریر اور دیگر سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ساما کے رام گڑھ سیکٹر میں سرحد پر بابا چمبلیال کا میلہ منعقد کیا گیا۔ ڈی سی ساما نے ضلع انتظامیہ کے عہدیداروں کے ہمراہ بابا چمبلیال کی مزار پر چادر پیش کی۔ بی ایس ایف کے سینئر افسران
سیاسی لیڈران کی جانب سے بھی یہاں چادر پیش کی گئی۔ بانڈی پورہ میں کچھ ٹرانسپورٹرز نے محکمہ بجلی کے ایگزیکٹو انجینئر پر ایک پرائیویٹ گاڑی کو کرائے پر لینے کا الزام لگایا۔ طارق احمد میر نامی ایک ٹرانسپورٹر کا کہنا تھا کہ اگرچہ انہوں نے 3 بار ٹینڈر کوالیفائی کیا لیکن اس کے باوجود ایگزیکٹو انجینئر نے ضابطے کا پاس و لحاظ نہیں رکھا۔ پنچ کی منکوٹ تحصیل کے سرحدی علاقوں کے نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے کی غرض سے فوج نے 3 مہینے کی ٹریننگ دی۔ اس کے بعد وہ اپنا کام کر کے روزی روٹی کا بخوبی انتظام کر سکتے ہیں۔ پولیس اور عوام کے بیچ دوستانہ تعلقات قائم کرنے کے سلسلے میں کپواڑہ پولیس نے ایک پروگرام کا انعقاد کیا۔ ٹرانسپورٹرز، تاجر برادری، سرپنچ، سول سوسائٹی کے علاوہ میڈیا نمائندوں نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ کانفرنس ہال بانڈی پورہ میں محکمہ صحت کی جانب سے ایک ورکشاپ منعقد کیا گیا۔ ورلڈ پاپولیشن پندرواڑہ کی مناسبت سے منعقد کیے گئے اس پروگرام کے دوران اے ڈی سی بانڈی پورہ وسیم راجہ مہمان خصوصی تھے۔ ڈوڈا میں منشیات مخالف مہم منعقد کی گئی۔ ڈوڈا پولیس نے بیداری پیدا کی، اسکولی طلبہ نے ریلی نکالی۔ ایس ایس پی ڈوڈا عبدالقیوم نے طلبہ کو منشیات کے نقصانات سے آگاہ کیا۔ زرعی یونیورسٹی کشمیر کے بایولوجیکل کنٹرول پر آل انڈیا کوآرڈینیٹڈ ریسرچ پروجیکٹ نے وائس چانسلر پروفیسر نذیر احمد کی رہنمائی میں برانڈوب بارہمولہ میں ٹرائبل سب پلان کا انعقاد کیا۔ ڈائریکٹر ریسرچ پروفیسر سرفراز احمد وانی پروگرام کے مہمان خصوصی تھے۔ ایل جی منوج سنہا نے سری نگر کے شالاٹینگ میں واٹر ڈرینیج اسکیم پروجیکٹ کا افتتاح کیا۔ ایل جی نے سری نگر اسمارٹ سٹی پروگرام کے تحت انٹیگریٹڈ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر یعنی ICCC کا بھی افتتاح کیا۔ اس نیوز ہیڈ لائنز کے پرایوجک